یا نبی سلام علیک بعبدہ الذی اسرا بعبدہ۔ اللہ اکبر۔ اس بعبدہ کے اندر بڑی راز کی باتیں پنا ہے۔ اب یہ آپ کی توجہ میں کا طالب ہوں تاکہ آپ کچھ لے کے جائیں کہ یہاں اللہ رب العزت نے بعبدہ کا جو ذکر کیا ہے اس کا معنی کیا ہے۔ اس کی تین باتیں میں عرض کروں گا، تین جو ہمارے مفسرین کرام نے ذکر کی بعبدہ۔ اب یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہ تو فرما سکتا تھا نا کہ الذی اسرا برسولہ بنبیہ بمحمدہ، لیکن نہیں ذکر کیا، نہ تو برسولہ کا ذکر کیا، نہ بنبیہ کا ذکر کیا، نہ بمحمدہ کا ذکر کیا، بعبدہ کا ذکر کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کو میں وجہ بتاتا ہوں کہ یہاں بعبدہ کا ذکر کیوں کیا گیا۔ خالق کائنات نے جب اپنے محبوب کو عرش اعلیٰ پہ بلایا، لا مقام پر جب اور راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھی، اللہ سے ملاقاتیں ہو رہی تھی، تو خالق کائنات نے فرمایا محبوبہ دیکھ تو صحیح، ہم نے تمہیں کتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا رب تعالی نے محبوبہ بما اشرفک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا محبوبہ آج اس مقام پر آپ پہنچ گئے ہو، اتنا عظمتوں والا آپ کو مقام مل گیا ہے۔ فرمایا محبوبہ آج آپ بتاؤ کہ کس لقب کے ساتھ آپ کو سرفراز کیا جائے۔ کسی بندے کو کوئی لقب اپنا بڑی جگہ مل جائے نا تو اس کو اختیار دیا جائے، آج مانگو جو مانگتے ہو، تو وہ تو پورا اپنا اختیار استعمال کرے گا۔ تو لیکن دیکھیے قرآن آپ پڑھ کے دیکھیے، جب رب کی مرضی ہوئی نا تو قرآن نازل فرمایا، تو خالق کائنات نے کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، کہیں فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر۔ لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں جب رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب بتاؤ آج کس لقب کے ساتھ آپ کو سرفراز کیا جائے، تو قربان جاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس پر، آپ کی عاجزی پر، اللہ کی بارگاہ میں اتنے بڑے مقام پر پہنچ کر عرض کیا کرتے ہیں الیک بالعبودیت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا اے مالک کائنات، یہ ساری عظمتیں ساری عزتیں تو نے عطا کی ہیں، آج تو اگر سرفراز کرنا چاہتا ہے تو مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکار۔ سبحان اللہ۔ حضور جو بھی چاہتے تو اس وقت اختیار دیا گیا تھا نا، اپنے لیے لقب چن سکتے تھے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کیا کیا کہ اے میرے رب بنسبتی الیک بالعبودیت، اے میرے رب مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکار، میں بس اسی پہ راضی ہو جاؤں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے کون سا لقب، اس لیے رب تعالیٰ نے یہاں فرمایا اس وقت، پھر اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے وقت جو ہے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی ہے۔ یہ بعبدہ کی ایک بات۔ دوسری سنیے، اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سفر معراج ہوا یہ خواب کے اندر ہوتا ہے ہوا۔ اس کی ایک دلیل تو میں آخر میں دوں گا، کیونکہ آیت کے اس جو لفظ جس کی تشریح کی جا رہی ہے اسی کے ساتھ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعبدہ، تو یہاں یہ بھی تو ذکر ہو سکتا تھا سبحان الذی اسرا بروحہ۔ اگر بروحی کا ذکر ہوتا تو اس کا مطلب کیا، یہ ہمارا جسم ہے، روح نکل گئی تو کیا ہے، یہ جسم خالی ہے۔ تو پھر یہی سوال اٹھنا تھا کہ رب نے جو فرمایا ہے کہ بروحی، اس کا مطلب ہے کہ حضور کا جسم اس سفر معراج میں نہیں تھا، بلکہ معراج حضور کی روح کو ہوئی ہے۔ لیکن
یہاں بعبدہ کا ذکر فرما کے ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ بعبدہ کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ جسم اور روح پر ہوتا ہے۔ جب ہم نے اپنے محبوب کو معراج کرائی، جسم بھی موجود تھا، روح بھی موجود تھی، عالم بیداری کے اندر یہ سفر معراج ہوا۔ تیسری بات، حضرت اقبال قلندر لاہوری نے اس پر بات کی ہے۔ قلندر لاہوری نے بھی سفر معراج کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، فارسی کا یہ شعر۔ آپ فرماتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، ای سراپا انتظار او منتظر۔ مطلب کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں عبد دیگر، عبد اور ہوتا ہے، عبدہ دیگر چیزیں اور عبدہ اور ہوتا ہے۔ اب تو عام بندہ بھی ہے، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، اب تو ابو جاہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا۔ فرمایا عبدہ دیگر چیزیں، عبدہ کا مطلب یہ ہے کہ جسے رب کہہ دے یہ میرا بندہ ہے۔ اور فرمایا ای سراپا انتظار، عبد اسے کہتے ہیں جو اپنے آقا و مولا کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور عبدہ اسے کہتے ہیں جس کا مالک اپنے عبد کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت بولے اس پر، انہوں نے تو بات ہی ختم کی، انہوں نے کہا، اعلیٰ حضرت نے کہا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بات سمجھ آئی جی؟ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کیا خوبصورت بات کی کہ آپ اللہ کے تو بندے ہیں لیکن مخلوق کے کیا ہیں؟ آقا ہیں۔ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو اب یہاں پر جو عبدی ہی بعبدی استعمال کیا گیا، تین وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میں صدقے جاؤں کی رحمت اللہ